السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر میں ہوں سیما قادر۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس کا کرونا کے بعد یا کرونا میں کیا حال ہوا، اور ہمارے ساتھ ہیں سلمان خان۔ السلام علیکم سلمان، کیا حال ہے؟ زبردست، اللہ کا شکر۔ تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا، ناظرین سے جس طرح بھی میں نے کہا کہ ایک تعلیمی نظام جو ہے اور جو اس کا حال ہوا، بلکہ کرونا سے پہلے بھی جو تعلیمی نظام کا حال تھا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا حال تھا، کہ جو پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں، گورنمنٹ کے ٹیچرز کا حال، پھر اس کو ٹھیک کرنے کا بھی سین چل ہی رہا تھا کہ گورنمنٹ اپنی امپلیمنٹیشنز کر رہی تھی مختلف، اور پرائیویٹ سکولز پہ بھی کر رہی تھی، اور بچوں کو جس طرح چل رہا تھا سسٹم، تو بیچ میں ایک دم سے کرونا آ گیا، اور کرونا میں پھر سارا کچھ آن لائن پہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک حالات ایسے تھے یا حالات ایسے ہیں کہ یوں ہوا، لیکن اب وہ میرے خیال سے ابھی ہم آج یہ ڈسکس میں کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا اب آئندہ بھی اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ رہنا چاہیے، یا کہ ابھی بھی جو سسٹم ہے آن لائن کیا انہوں نے، تو اس پہ جو بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے، والدین پہ اثر پڑ رہا ہے، یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، ان کا کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا آن لائن سسٹم ہونے کی وجہ سے، کیا سین ہے؟ شکریہ، کافی زبردست آپ نے کہا اور بات صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ باقی ہر چیز میں جو ہے نا انصافی چل رہی ہے، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی یہاں پہ کوئی جسٹس نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو معیار ہے وہ ہر چیز میں بالکل ایسا ہے، 90 ڈگری پر ہے۔ کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن جو ہے آپ کے پاس وہ سرمایہ داروں کے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، وہ تو خوش ہیں، بالکل ایسے وہ بہت خوش ہیں، بس فیسیں آ رہی ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہیں، خرچے بچ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس یونیورسٹی کا کون سا بچہ ہے جو فیس نہیں دے رہا؟ اچھا، اور اس کے بعد خرچے کہاں ہیں؟ بڑی بڑی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، چلر لگے ہوئے ہیں، ایسیز لگے ہوئے ہیں، آفیسز میں لگے ہوئے ہیں، ٹیچرز انہوں نے کم کر دیے ہیں، ان کے خرچے کم ہو گئے، بچوں سے فیسز فیس بھی پوری نہیں دے رہے، ٹیچرز کو پے نہیں پوری دے رہے، نہیں دے گی، بلکہ میری بات سنیں نا، اب آن لائن فیسیں تو بلکہ زیادہ بڑھا بھی دی، اب آن لائن ہے۔ میں تو خود ہوں کالجز میں ہوں، مجھے پتہ ہے آن لائن ہے۔ جیسے سپوز دیٹ میں انگلش کا ٹیچر ہوں، تو اس کے بعد ہمارے پاس 4 انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، جو انگلش لیکچرر یا ہوتے تھے، یا وہ چاروں کے چاروں جو ہیں علیحدہ کلاسز میں جاتے تھے کیونکہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ اب وہ انہوں نے ایک ہی ٹیچرز کو رکھ دیا، 3 کو نکال دیا، وہی ایک جو ہے آن لائن ریکارڈ کروا دیتا ہے، اور باقیوں کو انہوں نے اللہ حافظ کر دی۔ ایک تو بے روزگاری جو ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے ٹیچرز جو تھے جو اسکول سے کنیکٹڈ تھے، اچھا صرف اسکول کے اندر دیکھیں، اور کالج یونیورسٹی، خاص کر یونیورسٹی کے اندر صرف یہی لوگ نہیں ہوتے، چوکیدار ہوتے ہیں، میڈز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تقریباً جو ہے نا، بلکہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جن کے اسکولز ہیں، جنہوں نے صرف اسکول اسی لیے کھولے تھے کہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے، وہ لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ سی کلاس کے اسکولز اینڈ کالجز جو ہیں، جو ہمارے آپ کو گلی کوچوں میں نظر آتے ہیں، میں نے کالج کھول دیا تو میں نے لکھ دیا جی سلمان اسکول اینڈ کالج، آپ نے کھول دیے تو سائما اسکول اینڈ کالج، جو اس طرح کے اسکول اینڈ کالجز ہیں، اس میں سے تو بچے سے پہلے انہوں نے اٹھا دیا، ان کے پاس کوئی سسٹم بھی نہیں تھا کہ نیا سال شروع ہوا تو داخل کروا لیں گے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آن لائنز، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے آن لائنز آپ کے بچے پڑھ کتنے رہے؟ اونلی 30% بچے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری آبادی ہے وہ ویسے بھی 60% تک غربت میں، تو جو لوگ زیادہ جو کم انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ تو بات کی بات ہے نا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو، جن اسکولوں کے اندر فیس 500 سے لے کر 1000 روپے، وہ کیا آن لائن کلاسز دے رہے؟ نہیں دے رہے، بالکل بھی آن لائن کلاسز نہیں رہی۔ وہ بچے ایسے ہی گلیوں میں جناب جو ہے نا پھر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو ان بچوں کی طرف، ان اداروں کی طرف جن کے پاس سرمایہ اتنا نہیں ہے، جنہوں نے بڑی مشکل سے، مثلا میں ٹیچنگ کر رہا تھا، آپ کر رہی تھی، ہم 4 دوستوں نے سوچا چلو یار ایک کالج کھولتے ہیں، کب تک لوگوں کی نوکری کریں گے، اپنا کام کرتے ہیں، لاکھ روپے آپ لائی، لاکھ میں لایا، 4 لاکھ سے ہم نے ایک ادارہ شروع کر دیا۔ وہ لوگ تو بالکل پس کے رہ گئے نا، دب کے رہ گئے، یہ کہ ان کے پاس وہ جو فیس، تو ایک تو فیس نہیں ان کو آ رہی ہے، جو کرایہ دینے کے پیسے نہیں۔ لوگ یہاں پہ، میں جانتا ہوں بذات خود، میں ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں، ایسے پرنسپلز کو جانتا ہوں، جنہوں نے کالج اور چھوٹے چھوٹے جو اسکول ہیں وہ بند کر کے بھاگ گئے، بلکہ ان کو جو مالک مکان ہے وہ فون کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے، ان کے پاس ان کا کرایہ دینے کو نہیں ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ گورنمنٹ جہاں ایک طرف بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے اسی ویژنس پہ ان کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے کہ جن ایک ہی تعلیم ہوگا، ایک ہی سسٹم ہوگا۔ یہ بہت مشکل ہے پاکستان میں، لیکن اس طرف سوچنا چاہیے۔ تو ادارے جو ہیں 2 طرح کے ہیں،
ایک طرف جو ہیں وہ خوب نوٹ کما رہے ہیں, جو درمیانے ہیں یہ نچلے والے ہیں ان کو بہت نقصان ہوا. اور آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, آپ کے پاس کیٹیگریز ہوتی ہے اسکول اینڈ کالج کی, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری اور ڈی تک بھی آتی ہیں. ہمارے تک جو زیادہ تر اسکول اینڈ کالجز ہیں وہ سی کیٹیگریز میں ہیں, جو لوگ بڑی مشکل سے جو ہے سروائیو کرتے ہیں. آخر میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں کالج یا اسکول چلا رہا ہوں تو مجھے لاکھ روپے بچت ہوئی ہے, مجھے 70,000 روپے بچت ہوئی, یعنی وہ نوکری کرنے کے برابر ہیں. ان کو کروڑوں روپے نہیں مل رہا, جن کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتا کہ یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے اس کی وجہ سے ویسے بھی آپ کا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ بہت خراب ہوا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی پنجاب یونیورسٹی, ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی قائد اعظم یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. یہ وہ یونیورسٹی تھی کہ جس میں جس نصاب میں سے پیپر آتا تھا تو بچے گروم کرتے تھے. اب صرف اور صرف ان کو بتایا جاتا ہے جی 2 چیپٹر میں آئے گا, 3 چیپٹر میں آئے گا. آپ بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے اپنے لیکچرار سے لڑ رہے ہوتے ہیں, پروفیسر سے لڑ رہے ہوتے, سر یہ تو آپ نے بتایا نہیں تھا. تو آپ نے ویسے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو یعنی یہ جو آن لائن سسٹم کا جو نظام ہے, جو بڑے اسکول کالجز ہیں ان پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوا, بلکہ ان کا تو فائدہ ہی ہوا ہے, لیکن درمیانے اور نچلے والوں پہ کافی نقصان اٹھانا پڑا. یہ مجھے سمجھائیے آپ کی بات سے. اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ اس میں کوئی مرتا ہے یا کوئی جیتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا ہے, فائدہ صرف اوپر والے لے کے جاتے ہیں, نیچے والے وہ ایسے ہی رہتے ہیں. وہ کوئی بھی سسٹم آپ ایجوکیشن کے سسٹم میں کر لیں, آپ وہ مساجد میں وہی والی بات نا, فیس بڑھاتے جا رہے ہیں, اپنا سٹاف کم کرتے جا رہے ہیں, بے روزگاری الگ ہے, بے روزگاری علیحدہ ہو رہی ہے, علیحدہ پڑھ رہے ہیں. میں کئی ایسے ٹیچرس کو جانتا ہوں جو میری طرح کے ٹیچرس ہیں, جو لکھ پتی کروڑ پتی نہیں, کہ یقین کیجیے وہ اوبر چلا رہے ہیں. ایسے لڑکے ہیں جو فریش آتے ہیں وہ بائکیاں چلا رہے ہیں ایسے ہی, کیونکہ ان کے پاس وہ چھوٹے شہروں سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ ہماری گورنمنٹ کیا صرف اوپر والوں کی گورنمنٹ ہے, نیچے والوں کی گورنمنٹ نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ہم پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں. پیرنٹس تو بیچارے پسا ہوا طبقہ, وہ جناب فیسیں تو دینی ہے چاہے اسکول بند ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں جو چھوٹے بچے ہیں آپ کا, جو گھروں میں ہیں پیرنٹس, جو جن کا اچھا آن لائن کا سسٹم کیا ہے, میں پڑھانے جاتا ہوں, اور اسٹوڈنٹس پہ میں پڑھانے جاتا ہوں, 9 بجے ماں اٹھاتی ہے, بیٹا اٹھو آپ کی آن لائن کلاس ہونی ہے. وہ وہاں سے موبائل پکڑتا ہے, کان میں ہینڈ فری لگاتا ہے, صوفے پہ آ کے سو جاتا ہے. آن لائن کلاس ہو رہی ہے, کلاس کی یونیورسٹی کی کلاس, اسائنمنٹ کوئی لکھ رہا ہے, جمع کوئی کروا رہا ہے. آن لائن کلاس کہیں کلاسز بھی بلکہ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے, کوئی اور لے رہا ہوتا ہے. اور اب پیپر بھی کوئی اور کر رہا ہے. پیپر کا سسٹم ہو گیا تو جناب جس وقت آپ کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو جو آپ کی کلاس کی گروپنگ بنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دے دو پیپر لے لو, اور ہر ایک کو نیو پیپر ملے گا. ہاں, جس سسٹم کے اندر آپ کا پیپر بیچا جا رہا ہو, آپ کہتے ہیں جی سندھ کے اندر جب پیپر آؤٹ ہو گیا, آپ وہ پیپر آؤٹ کی بات کرتے ہیں, سندھ کے اوپر کمپلین کرتے ہیں, آپ پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے کہ آپ کا پیپر جس وقت آپ کا آن لائن آتا ہے تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دیجیے آپ کو بنا بنایا پیپر مل جائے گا. اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں اور ہو رہا ہے, بالکل لے رہے ہیں. کلاسز کوئی لے رہا ہے بلکہ لے بھی نہیں رہا ہے. آن لائن کلاسز میں نے کیا کیا دیکھا ہے کہ آپ جناب آن لائن ہو گئے اور چلیں گے 2 گھنٹے کے بعد یہاں پہ کلاس چل رہی ہے, اگر بند ہو جائے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا. بلکہ سلمان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پیپر بھی ایون ہو رہا ہے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر دیں, تو وہ کسی اور کو ہی ہائر کر لیتے کہ ہماری جگہ پیپر دے دیں چلا جائے. مجھے ایک بات بتائیں, اس سے تو اچھا ہے وہ پھر صحیح ہے, وہ صحیح کہتا تھا کہ جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. لیکن اس طرف اسٹوڈنٹس کا بھی آپ کو قصور لگتا ہے. پھر اسٹوڈنٹ جب ہم ایسا گورنمنٹ آتی ہے کہ فزیکل کلاسز ہوں تو اسٹوڈنٹس احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں نا, میرا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ابھی اس راستے پہ چل رہا ہے جس کو آپ نے راہ راست دکھانا ہے اس پہ. اسٹوڈنٹ مجھے یہ بتائیں, وہ اسٹوڈنٹ کیسے ہو ہی نہیں سکتا جو نقل نہیں کرے گا, وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس کو اپرچونٹی نہیں ملے گی وہ اس کو اویل نہیں کرے گا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹوڈنٹس کی اس میں غلطی ہے, اس میں آپ کے سسٹم کی غلطی ہے. اسٹوڈنٹ تو شارٹ کٹ نکالے گا اور وہ ظاہر ہے اسی طرف ہی جائے گا. پڑھا بھی نہیں ہے تو وہ تو کرے گا. تو پھر وہ بڑا اچھی خبر آئی تھی پچھلے دنوں کے 1-2 یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے اس طرح کیا کہ جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیا کہ پہلے تم سیدھے ہو جاؤ, کلاسز ہوں گی. دیکھیں 1-2-4 کو پکڑ کے اندر کر لینا یا اس کو کر لینا, اس سے کوئی نظام نہیں بدلتا. ہمارے اندر پچھلے 73 سال سے یہی ہو رہا ہے. آپ کو اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اداروں کے اندر جو یہ ڈفرینشیشن ہے نکالنا پڑے گا کہ بھائی امیر تک سے ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے ہو جا رہا ہے. اب تو یہ چیخیں امیر مار رہے ہیں نا, اس لیے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. غریب کو تو آج
بھی کوئی نہیں سن رہا. بات جو ہے وہ جو ڈیفینس میں رہتے ہیں, وہ جو بیریئر ٹاؤن میں رہتے ہیں, ان پیرنٹس کی بات سنی جا رہی ہے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یا وہ جو سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اسکول کھولے ہوئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی ہمارا راستہ نہ روکو, ہمیں کام کرنے دو. اب وہ ان کی یعنی کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, مافیا بیٹھا ہوا ہے جی ایجوکیشن میں بھی. یہ تو ٹھیک ہو گئی, ایجوکیشنل سسٹم ہو گیا اور پیرنٹس ہو گئے, وہ الگ چیز ہے. اب اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں, چاہے وہ اسکول کا ہو, کالج کا ہو, یونیورسٹی کا ہو, تو وہ اپنے ساتھ خود تو اس کے ساتھ نقصان کیا, چلو اوپر کے لوگوں نے, آپ صحیح آپ نے کہا کہ ان کو جو راہ دکھائی, لیکن اس نے وہ خود کیا نقصان کیا جا رہا ہے, اور پھر وہ احتجاج بھی شروع ہو جاتا ہے, نہیں جناب ہم آن لائن ہی لیں گے, کیونکہ وہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے, بھاگنا چاہ رہا ہے, ویسے بچے نہیں پڑھتے. یہ جو آ رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی کہ اس تاریخ کو ایگزام ہو رہا ہے, بچے نکل آئے جی ہم نہیں نکلیں گے. دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے ان کی جڑوں میں جو ہے پالیٹکس ہیں. یہ تو پالیٹکس ہیں, یہ جو کچھ بچے باہر نکل آتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتے ہیں, یہ نکالے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اس کے خلاف کرو, اس کے خلاف کرو. یہاں پہ ہر کوئی اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. بچوں کو بھی اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں جی 9th کے انہوں نے ایگزامس کی ڈیٹ دے دی ہے, فرسٹ اینڈ سیکنڈ کی دے دی, یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. یہ ایگزام ختم ہونے کے بعد کوئی لائحہ ایسا ترتیب دیا جائے جس میں سے سب کو برابر کا ایکول کو جو ہے سمجھا جائے اور سب کو ایکول کی فیسلٹیز دی جائے. ورنہ یہ نظام جس طرف چل رہا ہے یہ کورونا کی وجہ سے, یقین کیجئے کہ بہت زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیونکہ آگے آلریڈی ہم ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن نہیں لے رہے تھے. میرا ایجوکیشن لینے کا مقصد اگر میرا ایک بچہ MBA کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ علم حاصل کرے, بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ڈگری حاصل کرے, پھر اس کے بعد جاب کرے. جب بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ یار مجھے تو ڈگری بڑے آسانی سے مل رہی. اچھا سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے چوک چوراہوں اور گلیوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مظاہر بات کر رہے, یار تو بھی MA کر لے, ٹھیک ہے نا, ان کی جگہ کوئی بھی پیپر دے دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اگلا ان کہتے ہیں یار میں تو BA بھی نہیں کہتا, ٹھیک ہے کل BA کروا لے, دوسرے کو MA کروا لے. یہ آپ کا نے سسٹم بنا لیا آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا کہ گلیوں اور چوراہوں میں آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. کیوں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی ہن تو کوئی بھی کر لینا ہے سمجھیں گے. اور جس طرح سے کورونا میں بہت سے لوگوں نے فائدے اٹھائے, پولیس والے نے پیسے جمع کیے, ایجوکیشن والے نے اپنے کیے, سب نے اپنا اپنا مفاد لیے, تو اسٹوڈنٹس کیوں اپنا مفاد نہ لے. وہ بھی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے 1 سال آپ نے ویسے ہی بچوں کو پاس کر دیا. اب سمجھیے اگلی دفعہ وہ جو بچے جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کلاس میں پاس بھی ہو سکتے, جو 10 سال سے بیٹھے پھر رہتے, یار میٹرک کر لیے اگلی باری بھی NG پاس ہو جاؤں. اچھا اب وہی بار چیخ مار رہے ہیں کہ جی ہم نے ایگزام نہیں دینا, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے پڑھنا نہیں تھا. دوبارہ بھی یہی ہوگا. آپ کا وہ پہلا قدم بھی غلط تھا, آپ نے اس وقت بھی ایگزام لینا تھا, کچھ بھی تھا, آپ کو بچے ایسے نہیں پروموٹ کرنے چاہیے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی اصطلاحات لینی چاہیے تھی کہ اس میں SOPs کے تحت, پریکاشنس کے تحت, جس طرح اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا کسی نہ کسی حد تک, یا آئندہ کریں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویسے شروع میں جو یہ چیزیں آئی تھی تو وہ بخلاہٹ کا شکار تھے, ہاں اس ٹائم تو ہونا تھا, نہیں ہو رہا تھا. اب میرے خیال سے آنے والے وقت میں اگر یہ غلطی کریں گے یا مسٹیک کریں گے, وہ غلط ہوگی, وہ بلنڈر ہوگا. آن لائن کو جاری نہیں رکھا جا سکتا. فزیکل ایجوکیشن جو ہے, دیکھیں میری بات سنیں, پیاسا جب تک کنویں کے پاس نہیں جائے گا اس کو اس کی قدر نہیں ہوگی. آپ نے کنویں اٹھا کے جناب ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے کیا اس کی قدر کرنی ہے. ایجوکیشن کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے, ایجوکیشن کا سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے. سو دیٹس آل, ٹھیک ہے نا. اور اس کے پاس اس کی سب سے بڑی جو اس وقت کی جو رسپانسبل ہے وہ گورنمنٹ ہے, اور یہ سارا انہی کے سر جاتا ہے. ان کو یہ جہاں پہ باقی چیزوں کو ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا کورونا سے, لیکن ہمیں سسٹم ایجوکیشن کا کیا دیا, کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے, وہ بنیاد ہے جہاں سے انہی کلیوں نے انہی پھولوں نے پروان چڑھنا ہے. کل کو اور یہ اپنے ساتھ کانٹے لے کر آئے تو پھر کیا معاشرہ بنے گا. یعنی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ان فیوچر جو ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کو اب اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے, آن لائن کو کم سے کم کر کے, کیونکہ انٹریکشن زیادہ ہونی چاہیے. میں بتا رہا ہوں یونیورسٹیز نہیں چاہے گی کہ آن لائن سسٹم ختم ہو, کیونکہ انہوں نے اپنی بچت دیکھ لی ہے. ہاں ایکسپینسز انہوں نے اپنی بچت دیکھ لی ہے کہ ہمارے ایکسپینسز کتنے کم ہے, اور بچہ ہمیں ویسے ہی فیس دے رہا ہے, تو ہمارا کیا جا رہا ہے, ہمارا کیا جا رہا ہے. ٹیچرز ہم نے آلریڈی کم کر دیے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے. یہ آپ کو اصطلاحات کرنی ہوگی, گورنمنٹ کو کرنی ہوگی, اور یہ ساری امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی. دیکھیں ایک ماحول ہوتا ہے خوبصورت, آپ صبح اٹھتے ہیں ٹائم پہ, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں,
صحیح ہے نا, ایک سسٹم ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں, یہ کیا آپ نے جناب صحیح, بالکل صحیح کہا سلمان. اور میں لاسٹ میں ایک اور سوال, کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں آئے کہ نا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ چلو 100 میں ایسے 10-20 نکل آتے ہیں, اور وہ کس طرح کے مسئلوں سے اس کو شکار ہونا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ مستقل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے بندہ عجیب اس کا شکار ہو جاتا ہے, زیادہ دیر تک کمپیوٹر پہ ایک دم سے اس کی نظر پہ اثر پڑ سکتا ہے, اس کو کچھ لرننگ پروسیس کم ہو جاتا ہے. جب 2 گھنٹے بیٹھیں گے, تیسرے گھنٹے میڈیکلی جو ہے کہ وہ آپ کو کم کے ساتھ. آپ کو اسسٹ نہیں کروں گا, اس کی وجہ یہ آپ کی بات اپنی جگہ بجائے بالکل صحیح ہے, لیکن آج جو ہمارا بچہ ہے وہ ویسے بھی 10-15 گھنٹے جو ہے نا وہ موبائل کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ موبائل اپنے سامنے سے نہیں ہٹاتا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو مین چیز جو پرابلم آ رہی ہے بچوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سولجر اگر وہ نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا, سولجر دیکھیں نا, ایک آج ادھر بھی ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے احتجاج کیا, ان کی مان نہیں بڑھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے اسلامی لوگ تھے. شکر ہے انہوں نے نماز آن لائن نہیں کروا دی کہ مولوی وہاں کروائے گا, نماز پیچھے کھڑے ہو جانا. لیکن کیونکہ جو چیز آپ کی شریعت میں نہیں ہے وہ آپ لاگو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اس کے خلاف ہر فرقہ بولتا ہے, وہ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بلکہ انہوں نے کیا جی SOPs پہ ہم عمل کریں گے, لیکن یہ چیزیں تھیں. لیکن اس میں سے نظر آ رہا تھا لوگوں کو کہ جس کا فائدہ ہے اب سب نے اپنا اپنا فائدہ اٹھایا, اور نقصان کس کا ہوا؟ ہاں صحیح ہوگا. ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے, انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ جو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, ان کے اخراجات کم ہو رہے ہیں. میرے خیال سے ان فیوچر اگر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ ایک قدم اٹھائیں تو وہ بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اگر ہم سے فیسیں لیتے ہیں تو سارا کچھ آن لائن ختم کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ بنے, میں ادارہ ہوں, آپ مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے نا, میں آپ کو آتا ہوں, پہلے آپ 2 سال پڑھتی تھی, ایگزام دیتی تھی, فیل بھی ہو جاتی تھی, اب آن لائن ایگزام دے دو تو آپ کو ڈگری چاہیے نا. کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمارا مقصد دیکھنا ہوگا. ہمارا مقصد علم میں نے کہا نہیں ہے, اگر ڈگریاں لینا ہے, جن بچوں کا علم ہے 10-15 بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ضیاء ہو رہا ہے, لیکن زیادہ تر وہ آپ کو کیا ہے, آج آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج آپ MBA کرنے جا رہی ہے, لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے میں آپ کو اوریجنل ڈگری دوں گا, اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کی قیمت 5 لاکھ, تو آپ کہیں گے آپ لے لیں گے. یہ اس ملک کا المیہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بچے نہیں کریں گے, یہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. یہ بچے نہیں کریں گے, بچے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے کتنی ٹک ٹاک اور ویڈیو انکل شفقت اس باری بھی باز کر دو نا, ٹھیک ہے نا, اگلے بچے نو کرتے ساڑی کی غلطی, ایسی کر کے کیوں چیزیں آپ کے پاس آ رہی, مذاق بنا دیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن جو سب سے یوں سمجھے کہ تعلیم اور علم, اس کو آپ نے مذاق بنا دی, اور پھر وہی جا کے وہ اس کو یہ نہیں چل سکے گا, یہ نظام جو ہے یہ نہیں چل سکے گا, کیونکہ یہ انصاف کا نظام نہیں, یہ نہیں چلے گا. تھینک یو سلمان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم دعا کرتے ہیں, یہی دعا کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس طرف جائے کہ جیسے کورونا کی صورتحال صحیح ہوتی جا رہی ہے, اور ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے, اور کافی حد تک لوگوں کو لگ بھی رہی ہے, ود SOPs اور پریکاشنس کے اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کو آن لائن سے ختم کر کے شروع کیا جائے. تھینک یو ناظرین, انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.